کہ اسرائیل نے غلط کام کیا ہے، اسرائیل نے فلسطین کا وہ حصہ جو کہ اس کے حق میں نہیں تھا، حالانکہ لوگ جانتے تھے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اب فلسطینی بھی ایک طرح سے کافی وہ بیک فٹ پہ تھے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، جب تک وہ لیبنان میں تھے سن 80 وغیرہ سے پہلے کی بات۔ اس کے بعد سے پھر حماس پیدا ہوئی یہاں پہ، اس کے بعد ہی سے پیدا ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے فتح تھی۔ تو حماس کو بھی لوگوں نے کہا ارے یہ کچھ نہیں ہے، یہ بچے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی لائق نہیں ہے، مطلب یہ اسرائیل کا کہنا تھا اور لوگ یقین کرتے تھے۔ فلسطینی ان سے آدھے مرے ہوئے ہیں، تو فلسطینی حالانکہ پہلے اسرائیل کا ایک مرتا تھا، دو مرتے تھے، اور فلسطینیوں کئی سو مرتے تھے۔ اب اسرائیل کی جو بے عزتی ہوئی ہے دنیا بھر میں وہ ہو چکی وہ، اب اسرائیل کی بات کوئی نہیں سننے والا اس طرح سے وہ بولتا تھا۔ یعنی اسرائیل کی حیثیت جو ہے، اگر میں اس کو بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کروں تو ایک غنڈے کی ہے، یعنی اسرائیلی اور ایک فلسطینی، اس کو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یہ بات مجھ سے خود حماس کے لیڈر خالد مشعل، جو اس وقت جن کا آفس اس وقت جو سیریا میں ڈماسکس میں ہوتا تھا، وہ مجھ سے خود انہوں نے انٹرویو کیا، وہ انٹرویو آج بھی ملی غزر کی ویب سائٹ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل جو ہے ٹو نیشن تھیوری کو پوری طرح سے مان لے اور ہم کو ہماری وہ زمین جو 22% ہے وہی دے دے تب بھی ہم مان جائیں گے، لیکن اسرائیل انہیں کچھ بھی دینے کو تیار نہیں۔ کیونکہ بھارت آج بھی سرکاری طریقے سے جب بات کرے گا، وزارت خارجہ جب بات کرے گی تو وہ فلسطین کے ساتھ دے گی۔ وہ دیکھیے اسرائیل نے ایک ایسا ایک بھرم بنایا ہوا تھا کہ وہ بہت ہی ترقی یافتہ ہے اور الیکٹرانک اور سائنٹیفک ہر طریقے سے وہ بہت ہی آگے ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ بلکہ اسرائیل جو ہے سب سے، فلسطینیوں سے نہیں بلکہ دوسروں سے، جو گلف کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ایران ہے، معاف کیجیے گا، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے وغیرہ، اور دوسرے انڈیا تک کو جو ہے سب کو کہتے ہیں آپ کی ہم مدد کریں گے، آپ کو ہم جاسوسی کرنے کے جو گیجٹس ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کو اطلاعات فراہم کیا کریں گے جو ہم کو ملتی رہتی ہیں۔ یہ سب انہوں نے کر کے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا کہ بھئی یہ ہم کو کیجیے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے غلط کام کیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کا وہ حصہ جو کہ اس کے حق میں نہیں تھا، مطلب جو اقوام متحدہ نے سن 47 میں جو ان کو دیا تھا وہ 56% تھا، 56 سے انہوں نے جو ہے 78% لے لیا، 78 کے بعد اب انہوں نے 100% لے لیا، مطلب غزہ کو چھوڑ دیجیے، لیکن باقی تو سب انہی کے توسط میں ہے۔ تو یہ کہہ رکھا تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور ہماری اگر آپ مدد لیں گے تو آپ کا بڑا فائدہ ہوگا، اور پھر ہم امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے اچھے کرا دیں گے۔ بہت سے وہ لالی پاپ دیا کرتے تھے لوگوں کو، اس کی وجہ سے لوگوں نے بیوقوف بنائے، حالانکہ لوگ جانتے تھے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اب فلسطینی بھی ایک طرح سے کافی وہ بیک فٹ پہ تھے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، جب تک وہ لیبنان میں تھے سن 80 وغیرہ سے پہلے کی بات۔ ان کی بھی کافی ان کے پاس طاقت وہاں پہ تھی، لیکن پھر جو ہے اسرائیل نے حملہ کیا اور وہاں سے ان کو جانا پڑا، وہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر حماس پیدا ہوئی یہاں پہ، اس کے بعد ہی سے پیدا ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے فتح تھی۔ تو حماس کو بھی لوگوں نے کہا ارے یہ کچھ نہیں ہے، یہ بچے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی لائق نہیں ہے، مطلب یہ اسرائیل کا کہنا تھا اور لوگ یقین کرتے تھے۔ اب اس نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، حماس والے بچے نہیں ہیں، بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں، بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل سے بھی آگے ہیں وہ۔ تو اب جو ہے دنیا سننے پر مجبور ہوگی، اور دنیا جو ہے اسرائیل کی بات کو ایسے نہیں لے لے گی جیسے کہ وہ پہلے لیا کرتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو سننا پڑے گا، اس لیے کہ اتنی بڑی جنگ، اب اسرائیل کے 600 لوگ مارے گئے، آج تک کی خبر ہے، کل تک معلوم نہیں اس سے بڑھ جائے گا۔ ان کے یہاں تو ایک دو آدمی مرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، جیسے امریکہ میں ویسے اسرائیل میں ایک دو آدمی مرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب اس کے برعکس فلسطینی ان سے آدھے مرے ہوئے ہیں، تو فلسطینی حالانکہ پہلے اسرائیل کا ایک مرتا تھا، دو مرتے تھے، اور فلسطینیوں کئی سو مرتے تھے، تو ابھی بالکل الٹا ہو گیا۔ تو اب جو ہے اسرائیل کے اوپر، جو اسرائیل کی حکومت ہے، یعنی جو وہاں پہ حاکم لوگ ہیں، ان پر خود ان کی عوام کا بھی ہوگا۔ وہ تو اسرائیل نے بھگت لیا، اب اسرائیل کی جو بے عزتی ہوئی ہے دنیا بھر میں وہ ہو چکی وہ، اب اسرائیل کی بات کوئی نہیں سننے والا اس طرح سے وہ بولتا تھا۔ اسرائیل کا سارا بھرم ٹوٹ گیا ہے، یہ ایسے ہی ہے، یعنی اسرائیل کی حیثیت جو ہے، اگر میں اس کو بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کروں تو ایک غنڈے کی ہے۔ لیکن جس دن جو ہے
ایک گنڈے کو کوئی دوسرا آدمی آ کے تھپڑ مارتا ہے، اس گنڈے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے اس کو تھپڑ پڑ گیا ہے، اس کو اسرائیل کو۔ اب جو ہے یہ اس کے اندر وہ ہمت نہیں رہے گی عوام کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے۔ اس سے پہلے دیکھیں سن 73 میں جب اچانک جنگ ہوئی تھی تو اس وقت جو وزیر اعظم تھی گولڈا میئر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور ہم جان نہیں پائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہوا تھا اس وقت بھی، آج بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تو اسرائیل آج چاہے جو بھی بولے، لیکن ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد یہ سب حالات نہیں رہیں گے، بلکہ ان کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا اور ان کو جانا ہوگا، پالیسیاں بدلنی ہوں گی اور فلسطینیوں کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو آج نہیں تو 4-5 سال کے بعد پھر یہ دوبارہ ہوگا۔ یہ نہیں، دیکھیے اب اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر بہت سے ممالک نے فلسطین کو کنڈم کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ ہم نہیں نکاریں گے، ان کا بھی حق ہے، ان کا فالتو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو اسرائیل کے پاس سے ان کی زمین سرک رہی ہے، وہ جو جس طرح سے سمجھتے تھے کہ ہم بالکل مضبوط کھڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی ہے، وہ اب نہیں رہ گئی ہے۔ اب ان کو دینا پڑے گا، اب ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اب ان کو فلسطینیوں کو ماننا پڑے گا، اب ان کو فلسطینیوں سے ڈیل کرنی پڑے گی۔ ابھی تو چاہتے تھے کہ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سعودی عرب سے کر لیں گے، گلف سے کر لیں گے، کویت سے کر لیں گے، فلاں سے کر لیں گے، جارڈن سے کر لیں گے، ایجپٹ سے کر لیں گے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اصل جو صاحب مسئلہ ہے، جس کی اصل زمین ہے، وہ تو فلسطینی ہے۔ تو اب فلسطینیوں سے ان کو معاملہ کرنا پڑے گا، اور جس کی کم سے کم یہ شکل ہے کہ اوسلو اکارڈ، جو کہ 5 سال کے اندر جس کو نافذ ہونا تھا اور 30 سال میں بھی نافذ نہیں ہو پایا، اس کے بارے میں اب دوبارہ اسرائیل پر پریشر پڑے گا کہ اس کو نافذ کرو۔ اگر نافذ کر دیا ہوتا تو وہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اور یہ بات یعنی حماس بھی، جو کہ اوسلو اکارڈ کا مخالف ہے، اس کے باوجود بھی اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ پوری طرح سے اسرائیل اس پہ عمل کرتا ہے تو ہم بھی اس کو ماننے کو تیار ہیں، جس کو کہتے ہیں 2 نیشن تھیوری بولتے ہیں۔ 2 نیشن مطلب یہ کہ اسی زمین میں جو فلسطین کی ہے، اس میں 2 قومیتیں، ایک یہودی یعنی اسرائیلی اور ایک فلسطینی، اس کو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یہ بات مجھ سے خود حماس کے لیڈر خالد مشعل، جو اس وقت جن کا آفس اس وقت جو سیریا میں دمشق میں ہوتا تھا، وہ مجھ سے خود انہوں نے انٹرویو کیا۔ وہ انٹرویو آج بھی ملی غزل کی ویب سائٹ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل جو ہے 2 نیشن تھیوری کو پوری طرح سے مان لے اور ہم کو ہماری وہ زمین جو 22% ہے وہی دے دے، تب بھی ہم مان جائیں گے۔ لیکن اسرائیل انہیں کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج جو ذرا سی زمین، چھوٹی سی، مخالف 4-5% ہوگی اصل فلسطین کی، جو غزہ ہے، اس غزے میں بھی ان کو رہنے نہیں دیتے۔ 2007 سے ان کے اوپر بلاکیٹ کر رکھا ہے، ان کے اوپر سامان نہیں آ سکتا، دوا نہیں آ سکتی ہے، ڈیزل نہیں آ سکتا ہے، پیٹرول نہیں آ سکتا ہے، وہاں کے لوگ جا نہیں سکتے ہیں، علاج کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو ایسا ہونا ہی تھا۔ اب یہ تعجب ہو سکتا ہے اتنی دیر کیوں ہو گئی، اور پہلے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے ایسا جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھٹ جاتا ہے معاملہ۔ اب کوئی بھی جو یعنی سلنڈر ہوتا ہے، زیادہ اس میں ہوا ڈال دے گا تو پھٹ جائے گا نا اس میں۔ تو یہ پھٹ نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت آج بھی سرکاری طریقے سے جب بات کرے گا، وزارت خارجہ جب بات کرے گی تو وہ فلسطین کے ساتھ دے گی۔ وہ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی اپنی رائے ہوا کرتی، اس لیے کہ RSS سے آتے ہیں، اور RSS کے نزدیک جو ہے مسلمانوں کے ہت میں کوئی بھی بات ہو تو ان کو اچھی نہیں لگتی ان کو، اور مسلمانوں کے خلاف کوئی ہو تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ ان کی یہ سوچ ہے یہ۔ لیکن ہندوستان کی میں سمجھتا ہوں سرکاری پالیسی آج بھی وہی ہوگی کہ اوسلو اکارڈ کو نافذ ہونا چاہیے، فلسطینیوں کے جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے۔